سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سیاسی حالات کی وجہ سے کم نہ پڑے، کمزور نہ پڑے، کیونکہ یقیناً بہت مشکل وقت ہے۔ ایسے وقت میں چپ رہے تو اچھا نہیں رہے گا۔ لبوں پر ہم سجا کر آیتیں قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مجھے تو بس اس بات کا سکون ہے، اس بات کا فخر ہے کہ آنے والے 15-20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد جب میرے بعد کی پیڑھی، میرے بعد کی نسل مجھ سے یہ پوچھے گی کہ جب دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے ظالم لوگ ظلم کر رہے تھے تو اس سمے کہاں تھے، تب مجھے یہ شرمندگی سے اپنا چہرہ نہ جھکانا پڑے کہ نہیں میں اس سمے چپ بیٹھا تھا۔ میں ان سے کہہ سکوں کہ میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس وقت بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی لڑتا رہوں گا۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ اس موڈ سے الگ ہٹ کے 2-3 شعر سنیے۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں۔ سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے گا صاحب کہ نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے، تمہارے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے، انہیں میں ہمت کے چکنے راستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں، انہیں میں ہمت کے چکنے راستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں۔ اور مقطع پڑھتا ہوں اس شعر کا تھا، آخری شعر پڑھتا ہوں پھر مقطع سناؤں گا کہ میں ایک شاعر جو
پیسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. گالیاں دی جاتی ہیں صاحب سوشل میڈیا پہ، گندی گندی تصویریں بنا کے آپ کے چہرہ بگاڑ کے وائرل کیا جاتا ہے، فیک آئی ڈی سے گالیاں دی جاتی ہیں. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ گالیاں دینے والے لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ اپنے ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں. ہمارے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں. لیکن شمیم بھائی، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار. آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد دوائی دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں. پیاری ماں بیٹی کا مکالمہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی تھیں. اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن عمروں میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت، پیار اور دل لگی بھی کرتی تھیں، ہنسی کھیل بھی کر لیتی تھیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو دیکھ کر مسکرائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد تو ابوبکر صدیق ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بیٹی کی اس بات کو سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی اور نبی علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دیں. کہنے لگی، فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے میں، پروردگار کی معرفت ملی ان کے صدقے میں، اسلام ملا ان کے صدقے میں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کی کہ بہت زیادہ. جب بہت زیادہ تعریفیں کر چکی تو کہنے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. پوچھا، وہ کون سی؟ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، اگر آپ کے خاوند علی مرتضیٰ ہیں تو پھر میرے خاوند بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہ سن کر فاطمہ چپ ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر دوسری بات کہی کہ فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے. پوچھا، کون سی؟ فرمانے لگی، قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گی تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور فاطمہ، جب میں اٹھوں گی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا. پھر تھوڑی دیر چپ رہ کر فرمانے لگی کہ فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے. پوچھا، کون سی؟ تو فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو جنت میں تخت پر بیٹھے گی تو تیرے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے. اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو چند ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی. سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھیں. میں ہی ایک تھی جو کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس وقت ابھی پورے طور پر بالغہ نہیں تھی، عمر چھوٹی تھی. تو محدثین نے لکھا کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے بلوغ کے بعد کی سب سے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑی. وہ ایسی حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی. فرمایا کرتی تھیں کہ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام کچھ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے پوچھا، اللہ کے محبوب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرا سکوں. فرماتی ہیں، میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس کے اوپر کالی دھاریاں تھی. فرماتی ہیں، میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا. یہ بھی اعزاز اللہ نے مجھے نصیب فرمایا. فرماتی ہیں، ایک دوسرا اعزاز مجھے یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے. اور فرماتی تھیں کہ ایک اعزاز مجھ کو یہ ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا. چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ پاک لوگ ہیں، اس تہمت سے بری ہیں. فرماتی ہیں، لیکن مجھ پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے
अलीमुम बिज़ाति सुदूर ज़ात ने खुद अपने कलाम मुबारक में मेरी पाक दामनी की गवाही दी। हाजा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बड़ा बुहतान है। फरमाती थी कि ये एजाज भी मुझे मिला। फिर फरमाती थी कि एक एजाज मुझे और मिला, और वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा जब बिस्तर इलालत पर थे, आपका चेहरा अनवर और सर मुबारक मेरी गोद में था और मेरी निगाहें आपके चेहरे पर लगी हुई थी और आप इस वक्त अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे थे। तो फरमाती हैं कि ये एजाज भी मुझे मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद के अंदर सर रखकर दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हासिल फरमाई। सुभान अल्लाह, ये किसी इंसान की कैसी खुशनसीबी है। दो ही तो गोदें थीं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत बख्शी, एक सिद्दीक अकबर की गोद जिनकी गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर रखा और उनको सिद्दीक का मकाम दे दिया, और एक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की गोद के महबूब ने अपनी वफात से पहले इस गोद में सर रखा। अल्लाह ने इनको सिद्दीका का मकाम अता फरमाया। हैरान होता हूँ और कभी कभी सोचता हूँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के बारे में कि ए उम्मुल मुमिनीन, आपको अल्लाह ने ये एजाज दिया कि नबी का चेहरा अनवर आपकी आंखों के सामने था। मेरे महबूब का चेहरा तो कुरान के मानिंद था और आप मुझे एक कारिया नजर आती हैं जो बैठी हुई इस कुरान को पढ़ रही हैं। इस हाल में नबी अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। फरमाया करती थी कि एक एजाज मुझे ये भी मिला कि मेरा ही हुजरा था जहां नबी अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया, जो गुंबद खिजरा बना, और क़यामत के दिन इसी हुजरे से नबी अलैहिस्सलाम उठेंगे और उम्मतियों की शिफाअत फरमाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत एजाज दिए। चुनांच बहुत सारी अहादीस की रिवायत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाई, तो उनका इल्मी मर्तबा और इल्मी मकाम भी बहुत बड़ा था। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।